شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو خنزیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا اور خنزیر کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خنزیر کیوں حرام کیا۔ اگر آپ میرے چینل ٹرو نوٹس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہے جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جانور نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ خنزیر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں غلیظ اور حرام جانور کہا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو خود پیدا فرمایا ہے تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی پیچھے اللہ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق خنزیر کا گوشت کھانے سے انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ خنزیر اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر خنزیر کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ ایسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر اپنی غلاظت خود کھا لیتے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، اور خنزیر کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھی۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کے دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کے دم کو پکڑ کر چٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پلائی ہوئی غلاظت یعنی گندگی کی جانب بڑھنے لگے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو صاف کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ٹرو نوٹس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔